نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، اس وقت جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اور آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالی نے ایک اہم چیز کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور صرف اپنے آپ کو نہ بچاؤ بلکہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو ہی بچاؤ، اپنے اعزاء و اقارب کو ہی بچاؤ، اپنے رشتہ داروں کو ہی بچاؤ، اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو ہی بچاؤ، اپنے معاشرے کے لوگوں کو ہی بچاؤ، اپنی بستی کے لوگوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے شہر کے لوگوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہاں تک تمہاری دسترس ہے وہاں تک تم محنت کرو اور لوگوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ تعالی نے آگے اس آگ کی صفت بیان کی. وقودها الناس والحجارہ، کہ اس آگ کا عالم یہ ہوگا کہ وہ آگ لکڑی کی نہیں ہوگی. وہ آج کل کی دنیا کی جو لکڑی کی آگ سلگائی جاتی ہے اور سلگانے کے بعد اس آگ کا عالم یہ ہے کہ اس آگ کو ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے. آج کے ہم اور آپ کو جو گرمی لگتی ہے اس گرمی کو ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے. بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آگ کا عالم یہ ہوگا کہ وہ آگ انسانوں سے سلگائی جائے گی اور پتھروں سے سلگائی جائے گی. اے مسلمانوں، تم ایک گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے تو تم اللہ تعالیٰ کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ اس آیت مبارکہ کے ذیل میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علماء نے ایک باپ پر بچوں کے حقوق جو بیان کیے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ ایک باپ کا بچوں پر جو حق ہے وہ 4 حق ہیں. نمبر 1، پہلا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو، بچے کا جنم ہو، تو اس کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے. لیکن آج ہمارا اور آپ کا، پوری امت مسلمہ کا، پوری مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا ہے؟ آج ہم اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کرتے اور رسم و رواج کے اندر اس طرح پس چکے ہیں، اس طرح لگ چکے ہیں
کہ عقیقہ نام کا ذہن و دماغ کے اندر خیال تک نہیں گزرتا، اور طرح طرح کی رسمیں ایجاد کر دی ہے جو ہندوانہ رسم ہے، اس کو اسلامک شریعت کا حصہ سمجھ کر اس کو ادا کرنے لگے ہیں۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنے بچوں کا 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس بچے کا اچھا سے اچھا نام رکھا جائے۔ اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں گے تو اس کا اثر اس بچے پر ہوگا، اور بچہ نیک بنے گا، صالح بنے گا، فرما بردار بنے گا، مطیع بنے گا، اطاعت گزار بنے گا، اور آپ کے حکم کی اتباع کرنے والا بنے گا، اور آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں بنے گا۔ اور آپ پھر نہیں یہ کہو گے کہ ہمارے بچے ہماری باتیں نہیں سنتے۔ لیکن آج ہم تو اپنے بچے کا صحیح نام ہی نہیں رکھتے۔ جہاں ایک طرف مسلمان عقیقہ جیسے اسلامک شے کو بھول چکی ہے، اور اس کے اپوزٹ، اس کے خلاف برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، اور طرح طرح کی چیزوں کے اندر اپنے پیسہ کو صرف کیا جا رہا ہے اور خرچ کیا جا رہا ہے، اور برتھ ڈے جیسی لعنت کے اندر اور ملعون شے کے اندر کتنے پیسے صرف ہو رہے ہیں اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے اندر خرچ تو کر رہے ہو، لیکن عقیقہ کے اندر پیسہ خرچ کرنے کو نہیں ہے تمہارے اندر۔ تمہاری ذہنیت کہاں چلی گئی؟ اور دوسری طرف اپنے بچوں کا صحیح نام بھی نہیں رکھتے۔ اسی لیے اپنے بچوں کا صحیح نام رکھو، اور علماء سے، اکابرین سے، مفتیان کرام سے، مساجد کے امام سے پوچھ کر اپنے بچوں کا نام رکھو، تاکہ اس نام کا اثر اس بچے پر ہو، بچہ نیک و صالح بنے۔ تیسرا حق بچے کا یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہو تو اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے۔ بچوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرا جائے، اور بچے کو اسلامک ایجوکیشن دیا جائے اور اسلامک تعلیم دی جائے۔ یہ بچوں کی بنیادی حق میں سے ہے۔ لیکن ہم اور آپ کا عالم یہ ہے کہ بچے جیسے ہی جنم لیتے ہیں، 2 4 5 7 سال کے ہوتے ہیں، اس کے بعد شیطانی پھندے کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور اسکول و کالجز کا رخ کر دیتے ہیں، اور بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر شروع ہی سے، اسٹارٹ سے ہی شیطانی نظام کا ذہن و دماغ کے اندر آتا ہے۔ وہ اے فار اللہ کہنے کے بجائے اے فار ایپل کہتا ہے، بی فار بوائے کہتا ہے، بی فار بسم اللہ نہیں کہتا، سی فور کیٹ کہتا ہے، ڈی فور ڈاگ کہتا ہے، وہ سی فور کریٹر نہیں کہتا۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو۔ آج ارتداد جو پھیل رہا ہے اس کی جہاں بہت ساری وجہیں ہیں، اس میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ کیا ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کیا ہے، اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے، اسے اپنے ایمان کی کیفیت کا پتہ نہیں ہے، اسے اپنے ایمان کے بارے میں نالج نہیں ہے۔ اسی بنا پر ہمارے بچی اور بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ اس لیے ساتھیو، دوستو، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے،
آج ہمیں اسی موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آج جو اس ملک کے اندر سسٹمیکلی سازشاً جو یہ پھیل رہا ہے کہ مسلم بچیوں کو ارتداد کا شکار بنایا جا رہا ہے اور مسلم بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، اے مسلمانوں، کیا تم اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے؟ تم اپنے بچوں کے پیٹ کا انتظام کرتے ہو، اس کے لباس کا انتظام کرتے ہو، اس کے کھانے کا انتظام کرتے ہو، اس کے پینے کا انتظام کرتے ہو، اس کی ساری چیزوں کا انتظام کرتے ہو اور کر سکتے ہو، کیا تم اس کے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ تمہاری مروت کہاں چلی گئی؟ تم اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہاری بچیاں ارتداد کے دہانے پر جا کھڑی ہیں۔ اس لیے خدا کے واسطے اپنے بچوں کو سب سے پہلے دینی ایجوکیشن دو، دینی تعلیم دو۔ آج ارتداد کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی ہے، جس کی بنا پر ہمارے بچے بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ نکاح کو آسان بنائیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو کتنا آسان بنا دیا تھا۔ ارے یاد کرو مسلمانوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لڑکی فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کس سادگی کے ساتھ کیا تھا۔ تم کہتے ہو کہ ہم امت محمدیہ کے ماننے والے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ تم امت محمدیہ کے ماننے والے نہیں ہو، یہ صرف تمہارا زبانی جمع خرچ ہے جس کو تم بولتے ہو، ورنہ تیرا ہر عمل، تیرا ہر گفتار، تیرا ہر کردار، تیرے ہر عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو رہا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق چلتے تو تم نکاح جیسی شے کو آسان بناتے، اس کو مشکل نہیں بناتے۔ دوستو، ایک مسلم لڑکی کی شادی ایک راجپوت ہندو سے ہوتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد کئی دنوں تک وہ لوگ رہتے ہیں۔ رہنے کے بعد وہ عورت، وہ بچی کہتی ہے کہ اگر مسلمان صرف اور صرف نکاح کے اندر اور نکاح کے معاملے میں مسلمان ہو جاتا تو آج ہندو لڑکیاں سینکڑوں ہیں جو اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی، لیکن مسلمان اپنے نکاح کے معاملے میں مسلمان نہیں ہے، جس کی بنا پر سینکڑوں ہزاروں کروڑوں غیر لڑکیاں اسلام کے اندر داخل نہیں ہو رہی ہیں۔ اے کاش کہ مسلمانوں تم کم سے کم نکاح کے اندر مسلمان ہو جاتے، نکاح کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نکاح کرنے والے بن جاتے اور نکاح کو آسان کر دیتے۔ لیکن نکاح کو اتنا بھاری بنا دیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا ہے، اتنا دقت و پریشان کن بنا دیا ہے کہ ایک باپ کی لڑکی جب نوجوان ہوتی ہے، بالغ ہوتی ہے، تو اس وقت سے اس کا جینا، اس کا سوچنا، اس کی فکر، اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ مجھے ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ کے علاقے کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ ایک بچی ارتداد کے دہانے پر آ کھڑی ہے اور صرف 1 مہینے کا وقت ہے۔ ہے مسلمانوں،
میں جب اس کے پاس گیا اس کے باپ سے ملنے کے لیے تو اس نے یہ کہا، میری ٹوپی دیکھ کر سب سے پہلے اس نے یہ کہا، چونکہ وہ سنی تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم سنی جماعت کے ہیں۔ کتنی نفرت ہو چکی ہے ایک مسلمان بھائی کی، مسلمان بھائی سے نفرت یہ ہو گئی ہے کہ وہ دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، اور ٹوپی دیکھ کر پہلے ہی وہ کہنے لگا کہ ہم تو سنی ہیں۔ لیکن میں نے انہیں سمجھایا اور اس کے بعد کہا کہ میں ابھی دوسرے مقصد سے آپ کے یہاں آیا ہوں، خدا کے واسطے آپ میری 2 باتیں سن لے۔ اس کے بعد وہ شخص سنتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ میرے بھائی، اے اللہ کے بند، آپ کی بچی کے تعلق سے ایسے ایسے حادثات ہونے والے ہیں، اور آپ کی بچی ایسا فلاں جگہ کے میرج رجسٹر آفس کے اندر آپ کی بچی نے اپلیکیشن ڈالا ہے غیر سے نکاح کرنے کے لیے، اس کے تعلق سے آپ غور و فکر فرمائے، اور جہاں تک ہوگا ہم آپ کی مدد کریں گے۔ آپ کچھ اس کے تعلق سے کیا سوچا ہے، آپ نے، آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ باپ کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں، میں اپنے وائف کو سمجھایا کرتا تھا کہ اس پر نظر رکھنا، بچیوں پر نظر رکھنا، لیکن ہماری وائف نے پورے معاملے کو خراب کر دیا۔ میں جب بولتا تھا تو میری وائف میرے بچے کا ساتھ دیتی تھی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، اور آخر میں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بچی ہماری لڑکی جو ایک جگہ کام کرتی تھی، وہاں کام کرنے کی بنا پر اس سے تعلق ہو گیا، ربط ہو گیا، پھر وہ لڑکی اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج مسلم بچیاں جو ارتداد کی طرف جا رہی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ نکاح کو مشکل بنانا بھی ہے۔ اور ایک نکاح کو مشکل بنانے میں ہم سب لوگوں کا ہاتھ ہے۔ ہم سب لوگوں نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ایک باپ اپنے لڑکے کا جب نکاح کرتا ہے تو کتنے مطالبات کرتا ہے، اللہ اللہ، مطالبات کے بوچھار لگا دیتا ہے۔ ایک باپ نے ہم سے عرض کیا، وہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب، اپنے بچے کا نکاح کرنا چاہتا ہوں کہ لیکن لوگ اتنے کہتے ہیں 1 لاکھ چاہیے، 1.5 لاکھ چاہیے، 2 لاکھ چاہیے، اب ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے نہیں، کیا کروں؟ ہماری بچیاں غلط راستے پر جا رہی ہے۔ مسلمانوں، تھوڑا سا سوچ لو، اللہ کے بندو تھوڑا سوچ لو، اور اللہ تعالیٰ کے واسطے اپنے بچیوں کی فکر کر لو۔ ہر نوجوان طبقہ یہ فکر کرے، ہر پیرنٹس یہ فکر کرے کہ اپنے بچوں کی شادی جو کرے وہ نہایت ہی آسان انداز میں کرے، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے کرے۔ تیسرا معاملہ یہ بھی ہے، اور تیسری وجہ ارتداد کی یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو ایجوکیشن سسٹم میں ڈال دیا ہے۔ مخلوط تعلیمی نظام کی وجہ سے بھی ہماری بچے اور بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ جب ایک ساتھ پیٹرول اور آگ رہے گا تو یقیناً آگ تو لگے گی ہی۔ اس لیے اللہ کے واسطے مخلوط نظام تعلیم سے اپنی بچیوں کی حفاظت کرے اور اسلامک اسکولز قائم کرے تاکہ بچیوں کے لیے الگ نظام تعلیم ہو۔ اگر ہم اور آپ بچوں کے لیے الگ نظام تعلیم کا سسٹم بنائیں گے اور بچیوں کے لیے الگ نظام تعلیم کا سسٹم بنائیں گے
تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری نظام تعلیم کو دیکھ کر غیر بھی اپنے بچیوں کو ہمارے سسٹم کے اندر، ہمارے نظام تعلیم کے اندر داخل کریں گے۔ میں نے دیکھا بیدر کے انسٹیٹیوٹ کے تعلق سے، وہاں 2 مسلم بچیوں کا نہیں بلکہ غیر کی بچیوں کا انٹرویو سننا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یہاں سے زیادہ سیفٹی کسی اور جگہ مل نہیں سکتی۔ بتاؤ، غیر آئیں گے لیکن تم کوشش تو کرو، پہل تو کرو۔ اس لیے مخلوط نظام تعلیم سے اپنے بچوں کو بچائے۔ ارتداد کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے بچیوں کو کمپنیوں کے اندر بھیجنا چالو کر دیا، اور جب وہ لڑکیاں، عورتیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں لڑکوں کے ساتھ، تو اس کی بنا پر بھی پیار و محبت اور عشق و محبت کے پھسلاوے میں آ کر کے وہ زناکاری کے اندر مبتلا ہو رہی ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود یہ حالات رونما ہو رہے ہیں۔ اس لیے مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچیوں کو، اپنی عورتوں کو کمپنیز کے اندر کام کرنے کے لیے نہ بھیجے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں، اور صحیح تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں پر بھی خاص توجہ دیں، لڑکوں پر بھی خاص توجہ دیں۔ آج عالم یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بچے تعلیم کے اندر اتنے پیچھے ہیں، اور بچیاں اتنی آگے جا چکی ہیں کہ مسلم بچیاں جو آگے پڑھ لیتی ہیں اور ہائر ایجوکیشن وہ حاصل کر لیتی ہیں، تو ان کو اپنے اعتبار سے مسلم کمیونٹی کے اندر لڑکا نہیں ملتا، جس کی بنا پر وہ غیروں کے ساتھ بھاگ کر شادی کرتی ہے اور غیروں کے ساتھ شادی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسی لیے اپنے بچوں پر بھی خاص توجہ دے، اور ان کو صحیح تعلیم دے، اور ان کو اچھے سے اچھا ایجوکیشن دلائے، اور ہائر ایجوکیشن دلائے، اور اچھی تعلیم دے۔ ان سب باتوں پر دھیان دیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ارتداد کا جو فتنہ چل رہا ہے یہ ختم ہوگا۔ اور اخیر میں یہ بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ گھروں کے اندر کوئی بھی کتاب کی تعلیم شروع کریں، ہر مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر مسلمان کے ایک جسم کو تکلیف پہنچتی ہے تو پوری امت محمدیہ کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے گھروں کے اندر تعلیم شروع کرے، گھروں کے اندر کوئی اچھی کتاب پڑھے، بزرگوں کے واقعات پڑھیں۔ آپ کو پڑھنا ہے فضائل اعمال کی تعلیم شروع کرے، منتخب احادیث کی تعلیم شروع کرے، اور حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سینکڑوں کتابیں ہیں، وہ اپنے وقت کے سب سے معتمد علماء میں سے شمار ہوتے تھے، علماء نے ان کو لوہا مانا ہے، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ گھروں کے اندر ان کی کتابوں کی تعلیم شروع کرے، حضرت مولانا مصطفیٰ خان صاحب کی کتابوں کی تعلیم شروع کرے، حضرت تاج الشریعہ کی کتابوں کی تعلیم شروع کرے، لیکن شروع تو کرے اپنے گھروں کے اندر۔ اللہ کے واسطے بھیک مانگ رہا ہوں، خدا کے واسطے اے مسلمانوں بھیک مانگ رہا ہوں کہ اپنے گھروں کے اندر تعلیم کو جنم دو، تعلیم کو شروع کرو۔ تعلیم کو شروع کرنے کی بنا پر بہت سارے واقعات جو ہیں آنے والے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایمان کی دولت نصیب ہوئی تھی وہ یہ تعلیم کی بدولت نصیب ہوئی تھی،
جانتے ہیں آپ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچتے ہیں تو وہ گھر کی تعلیم چالو کیے ہوئے تھے، اور گھر کی تعلیم سننے کے بعد جب اندر گھستے ہیں تو دونوں کو تھپڑ رسید کرنے کے بعد پھر جب معاملات ہوتا ہے، پوچھ گچھ ہونے کے بعد جب قرآن کریم کی آیت شروع کی جاتی ہے اور وہ پڑھتے ہیں تو ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور اس وقت کہتے ہیں کہ اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاؤ، میں اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آقا مدنی سے مل کر وہ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اسلام کا پوری دنیا کے اندر بول بالا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر نبوت نبی کے بعد ملتی تو حضرت عمر فاروق کو ملتی، ان کو جو ایمان نصیب ہوا وہ گھر کی تعلیم کی بنا پر نصیب ہوا تھا۔ اس لیے گھر کی تعلیم کو لازم پکڑو اور شروع کرو، کوئی بھی کتاب پڑھو، اپنے اکابرین کی، اپنے بزرگوں کی کتاب پڑھنا شروع کرو۔ تم احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ، حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھنا شروع کرو، تم حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال کتاب پڑھنا شروع کرو، تم منتخب احادیث جو حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے ان کی کتاب پڑھنا گھروں کے اندر شروع کرو۔ خدا کے واسطے شروع کرو گے تو یہ فتنے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ارتداد کی جو فتنے چل رہے ہیں، لوگوں نے تمہاری نسلوں کو برباد کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں مچا رکھی ہے اور طرح طرح کی کوششیں کر رکھی ہے، لیکن تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے گھروں کی تعلیم کو جلد از جلد شروع کرو تاکہ ہماری بچیاں ارتداد سے بچ جائے۔ اور اگر یہ شروع نہیں کرو گے اور یہ جو میں نے بتایا اس کے اوپر فکر نہیں کرو گے تو یہ کل ہو کر تمہاری بچیاں تمہارے گریبان کو پکڑے گی۔ آپ کو معلوم ہوگا ایک بڑا ڈاکو شخص گزرا ہے، وہ ایک ڈاکو شخص کو ملک کی عدالت نے اس کے لیے پھانسی دینے کی سزا متعین کر دی۔ جب اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکائے جانے کا وقت آیا تو اس وقت اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس ڈاکو نے، اس رہزن نے یہ کہا کہ مجھے میری ماں سے ملا دو تاکہ میں اپنی ماں سے کچھ بات کر سکوں۔ جب اس رہزن سے، اس ڈاکو سے اس کی ماں سے ملاقات کرائی گئی، اس کی ماں کو لایا گیا تو اس ڈاکو نے، اس رہزن نے اپنی ماں کے ناک کو دانت سے کاٹ دیا اور الگ کر دیا۔ لوگ حیران ہو گئے، لوگ پوچھنے لگے کہ آخر کیا وجہ ہے جس کی بنا پر تمہاری پھانسی کی سزا ہے، تمہیں اب موت کے گھاٹ اتارنا ہے، تمہیں موت کی سزا بھی چکھنی ہے، اور تم اپنے ماں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا دل کتنا پتھر ہے۔ دیکھو مسلمانوں، اس ڈاکو نے کیا کہا؟ اس ڈاکو نے، اس رہزن نے، اس چور نے یہ کہا کہ اے بھائی، میں جب اسکول میں پڑھا کرتا تھا، میں بچہ تھا، اس وقت میں اسکول سے چھوٹی چھوٹی چیزیں چرا کر لایا کرتا تھا اور ماں کو جب دیا کرتا تھا تو میری ماں اس وقت تنبیہ نہیں کرتی تھی اور ان چیزوں کو رکھ لیتی تھی۔ اس کی عادت آج مجھے پڑ گئی، جس کی بنا پر آج میں چور بن گیا اور ڈاکو بن گیا، رہزن بن گیا، لٹیرا بن گیا ہوں۔ جتنا آج میری پھانسی ہو رہی ہے اس میں جتنا آج میرا ہاتھ ہے اس میں آج میری ماں کا بھی ہاتھ ہے۔ آج میری ماں اگر اس وقت میری تنبیہ کی ہوئی ہوتی، اگر اس وقت میری ماں اچھی طریقے سے میری تربیت کی ہوتی تو آج میں ڈاکو نہیں بنتا، آج میں پھانسی کے پھندے پر نہیں چڑھتا۔ تو دیکھو مسلمانوں، بچوں کی تربیت صحیح کرو، بچوں کی تربیت صحیح کرو۔ آج تم نے ایک مسجد کے امام کے اوپر تمہاری نظر ایسی ہو چکی ہے کہ اگر مسجد کا امام 2 منٹ لیٹ کر کے آتا ہے تو تم پوچھتے ہو، تم سوال کرتے ہو، تم کوشچن کرتے ہو کہ ارے امام صاحب کہاں تھے آپ؟ لیکن تمہاری لڑکی 2 منٹ کی جگہ پر
2 گھنٹہ لیٹ سے آتی ہے، لیکن تم اسے پوچھتے نہیں ہو کہ تم کہاں چلی گئی تھی۔ آج تمہیں اپنے موبائل کے اوپر کور لگانے کی ضرورت آ پڑی ہے، اور یہ تم سمجھتے ہو کہ اپنے موبائل پر کور لگائیں گے تاکہ موبائل کے اندر خراش نہ آ جائے، اور آج تم اپنی 4 ویلر پر، اپنی گاڑیوں پر کور لگاتے ہو، کلر کرتے ہو تاکہ میری گاڑی کے اندر خراش نہ آ جائے۔ آج تم جب گوشت لے کر یا طرح کی یا کسی بھی شے کو لے کر جب اپنے گھر کے لیے روانہ ہوتے ہو تو اس کو چھپا کر لے جاتے ہو کہ کہیں کتے اس شے کے اندر، اس گوشت کے اندر منہ نہ مار دے اور اس کو چھین کر نہیں لے جائے۔ لیکن اے مسلمانوں، تمہاری بچیاں جو بے پردہ نظر آتی ہے، راستوں پر گھومتی ہوئی نظر آتی ہے، راستے کے آوارے کتے تمہاری بچیوں پر گندی نظریں لگائے ہوئے ہیں اور گندی نظروں کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن اس آوارہ کتوں کی نظر جو تمہاری بچیوں کے اوپر جو پڑ رہی ہے، یہ زنا کی جو نظریں پڑ رہی ہے، اس کے اوپر تمہاری نظریں نہیں جاتی۔ اپنی بچوں کو تم بے حیائی کا لباس پہنائے ہو اور حیا کا لباس نہیں پہناتے ہو۔ اے مسلمانوں، تمہیں موبائل کے اوپر کور لگانے کی فکر ہے، تمہیں اپنے گاڑیوں پر کلر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن تمہیں اپنے بچیوں پر حجاب لگانے کی فکر نہیں ہے۔ تمہاری صورت کتنی بدتر ہو چکی ہے، تم کتنے بدتر ہو چکے ہو۔ مسلمانوں، ذرا سوچو، جس مسلم قوم کا اور جس قوم کا عالم یہ ہوگا کہ وہ موبائل پر کور لگانے کی فکر کرے گی اور اپنے بچوں کو حجاب کے اندر لانے کی فکر نہیں کرے گی، تو اس قوم کا یہی حال ہوگا جو قوم کا حال ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو حجاب کے ساتھ لانے کی فکر کرو اور شروع سے غلط چیزوں سے بچو۔ آج جب ایک آدمی کہتا ہے، مولوی کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو ڈانس نہیں کراؤ، تو تم کہتے ہو کہ ابھی تو یہ بچی ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو غیروں کے ساتھ مت بھیجو، لوگوں کے دوسرے کے ساتھ مت بھیجو، تو تم کہتے ہو کہ ابھی یہ تو بچی ہے۔ جب تمہیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنی بچیوں کو چست لباس مت پہناؤ، تو تم یہ کہتے ہو کہ ابھی تو یہ بچی ہے۔ اے مسلمانوں، یہ آوارہ کتے نکاح کرنے کے لیے تو عمر کو دیکھتے ہیں، لیکن زنا کاری کرنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے، فحاشی کرنے کے لیے یہ آوارہ کتے عمر کو نہیں دیکھتے، بلکہ زنا کرنا چالو کر دیتے ہیں اور زنا کے پھندے میں اس کو پھنسا دیتے ہیں۔ اسی لیے اس کی فکر کرو، اور اگر فکر نہیں کرو گے تو تمہارا وہی حال ہوگا جو ہونا چاہیے تھا۔ ایک بولنے والا، ایک فکر کرنے والا اس آپ کو آگاہ کرتا رہے گا، ایک مولوی آگاہ کرتا رہے گا، لیکن اگر تم فکر نہیں کرو گے تو کیسے ہوگا؟ اس لیے فکر کرو، فکر کرو، اور اگر فکر نہیں کرو گے تو تمہاری حالتیں اور بدتر ہو جائیں گی۔ آج تمہاری بچیاں مسلمان ہیں، کل تمہاری بچیاں غیر ہو جائیں گی، کافر ہو جائیں گی۔ آج تم اپنی بچیوں کو مسلمان دیکھ رہے ہو، اور آج تم اپنی بچیوں کا اگر انتقال ہو جائے تمہاری بچی، تو تم اس کو کفن پہناؤ گے اور اس کو قبرستان میں جا کر دفن کرو گے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں قبرستان کے بجائے شمشان میں جا کر دفن کرنا پڑے گا۔ اس لیے ابھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔